पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब के बाद दुबई ने भी दोस्ती का हक अदा कर दिया। यूएई ने स्टेट बैंक के अकाउंट में $1 अरब जमा करा दिए। सऊदी अरब और यूएई से $3 अरब आ चुके। स्टेट बैंक के ज़खायर में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर खजाना इस्लामदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने IMF को रवा माली साल में बिजली फी यूनिट ₹4 महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड के दरमियान गर्दशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा $2,340 अरब पर रोका जाएगा। गर्दशी कर्जे में $105 अरब का इजाफा होगा। गर्दशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी और शराइत पर अमल दरामद ना किया गया तो इसे ज्यादा सख्त शराइत होंगे। IMF की वार्निंग। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड ने आज इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक कर दी है। हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों पाकिस्तानियों की दवाओं से IMF के इम्तिहान से निकले। IMF हमारे लिए हलवा नहीं, प्रोग्राम बहुत सख्त है। हमारी इज्तिमाई काविशों की बदौलत आज रियासत बच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा पाकिस्तान की माशी बहाली का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज भी माशी बहाली के प्रोग्राम में शरीक है। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। एक तकरीर से खिताब में कहा, हम जगह जगह जाकर उधार मांगे और IMF की मिन्नतें करें। जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। स्वीडन में दिलखराश वाकया पाकिस्तान की सुनी गई। UN की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मुसम्मत। मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने, रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर जोर दिया गया। 28 ने करारदाद की हिमायत और 12 ने खिलाफ वोट दिए। इक्कीस रोज में जवाब क्यों न दिया, परवेज कटक मुश्किल में फंस गए। PTI ने साबिक वज़ीर आला की बुनियादी रुकनियत खत्म करके पार्टी से भी निकाल दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से परवेज कटक की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नोटिस में परवेज कटक से पार्टी मेंबरान से राब्ता और पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने पर पूछा गया था। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं।
चेयरमैन इंतखाबी इस्लाहात कमेटी एयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर पेश होने की जहमत नहीं की। जो रकूम हासिल की गई उनकी मनी ट्रेल कोई नहीं, चोरी की है जवाब तो देना होगा। हमें कहते थे रसीदें दिखाओ, तलाशी दो, अपनी बारी आई तो सर पर बाल्टी रख। बलोचिस्तान में योब गैरिसन पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 5 शदीद जख्मी। ISPR दहशतगर्दों की तंजीम में घुसने की इब्तदाई कोशिश को ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम किया। फायरिंग के तबादले में अब तक भारी हथियारों से लैस 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दीगर को एक छोटे से इलाके में घेर लिया गया। और एशिया कप के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। चेयरमैन IPL अरविंद धुमाल ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। कहा ज़का अशरफ और जय शाह की मुलाकात में सिर्फ एशिया कप के शेड्यूल को फाइनल किया गया। लीग के मरहले के 4 मैचेस ही पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी के 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बड़ी खबर दे, वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि UAE ने स्टेट बैंक के अकाउंट में रकम जमा करा दी है और उनकी जानिब से $1 अरब की तस्दीक की गई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से UAE की क़यादत का मशकूर हूँ। इसहाक डार का कहना था कि सऊदी अरब और UAE से $3 अरब आ चुके, इससे हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी आएगी। जो कि क्लियरिंग हाउस है उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को ये क्रेडिट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें मजीद $1 अरब से बेहतरी आएगी। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। ये जो रिजर्व्स हैं पूरे वीक के, चूँकि हर हफ्ते यानी हफ्ते के आखिर में लास्ट वर्किंग डे पे इसकी नंबर्स दिए जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये नंबर जो हैं ये सारे कल सऊदी अरेबिया भी और आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी, ये जो 14 जुलाई को पाकिस्तान के रिजर्व्स के फिगर्स जारी किए जाएंगे वीकली हफ्तावार, वो उसमें ये सऊदी अरेबिया के भी डिपॉजिट रिफ्लेक्ट होगा। और आज जो अभी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा
عرب امارات کی کنفرمیشن ملی ہے، جو انہوں نے ماضی قریب میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ہم بھی $1 ارب کے ڈپازٹ دے کر اس کی سپورٹ کریں گے، تو وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ میں اس موقع کے اوپر جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے، اور اپنی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی اس وقت جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے پچھلے چند مہینوں میں، ایک یعنی ایک عملی طور کے اوپر ایک ثبوت دوستی کا دیا، اور ڈپازٹ اپنی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، جو کہ وزیر اعظم ریسنٹلی جب چند ہفتے پہلے یو اے میں گئے ایک بریف دورے کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے ہم بڑی جلدی یہ ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے، اور اسی طرح کا میسیج انہوں نے چند روز پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی دیا، ان کے ذریعے، دونوں کے ذریعے مجھے بھی میسیج ملا الحمدللہ۔ تو آج وہ مٹیریلائز ہو گیا ہے، تو الحمدللہ پاکستان کی، جو میں سے عرض کیا کہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے فارن ایکسچینج کی، وہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا ہدف وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جولائی کے اینڈ تک پاکستان کے جو ریزرو ایک پوائنٹ کے اوپر قریباً $8 بلین پہ چلے گئے تھے، وہ ان کو ہم 14 اور 15 ارب ڈالر کے درمیان ریزروز کو پاکستان کو بلڈ کر لیں۔ یہ رفلی وہ فگر ہے کہ جب اور دوسری جانب وزارت خزانہ اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے شرائط مکمل نہ ہونے کی صورت میں آئندہ معاہدے کے لیے بھی خبردار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $2340 ارب پر روکا جائے گا۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 400 ارب سے زائد جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے یہ رقم ایک ساتھ میں جاری کی جائیں گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر رواں مالی سال گردشی قرضے میں 122 ارب کا اضافہ ہوگا، تاہم آئندہ مالی سال گردشی قرضے میں کوئی اضافہ نہ ہونے کا پلان آئی ایم ایف کو دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ریکورز بہتر کی جائیں گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر پلان کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کا گردشی قرضہ روکنے کا پلان منظور کر لیا، تاہم آئی ایم ایف نے خبردار بھی کیا کہ گردشی قرضہ کنٹرول نہ کیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور شرائط پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو آئندہ معاہدے کے لیے اس سے زیادہ سخت شرائط ہوں گی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو رواں مالی سال میں بجلی فی یونٹ $4 مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے پا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $2340 ارب پر محدود کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 400 ارب سے زائد جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے یہ رقم ایک ساتھ میں جاری کی جائے گی۔ ذرائع نے کہا کہ مجموعی طور پر رواں مالی سال گردشی قرضے میں 122 ارب کا اضافہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال گردشی قرضے میں کوئی اضافہ نہ ہونے کا پلان دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ کریں کہ گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں $4 کا اضافہ ہوگا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نہ دہندگان سے وصولیاں بہتر کی جائیں گی۔ پلان کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں مرحلہ وار اضافہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے آج اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کے شامل ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ کا معاملہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف نے فائنانسنگ فرق کے پلان کی منظوری دے دی۔ اس طرح آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ سے پہلے ایک اور شرط پوری ہوگی۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنانسنگ گیپ کے منصوبہ مان لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، چین، سعودیہ اور یو اے ای سے فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ رواں مالی سال کے دوران چین سے $3.5 ارب کی فائنانسنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق سعودی عرب سے $2 ارب اور یو اے ای سے $1 ارب کی فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے $50 کروڑ کی فائنانسنگ اور عالمی بینک سے $50 کروڑ کی فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔
پاکستان اور IMF کے درمیان 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا اسٹینڈ بائی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت IMF کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حاجی ثناء اللہ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کی دعاؤں سے IMF کے امتحان سے نکلے۔ وزیر اعظم کا وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے خطاب، کہا کہ IMF پروگرام ہمارے لیے حلوہ نہیں بلکہ بہت سخت پروگرام ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہماری اجتماعی کاوشوں کی بدولت آج ریاست بچ گئی۔ ہم نے مجبوراً IMF پروگرام کو قبول کیا، ہم نے سیاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کو بچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر داخلہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب حنیف عباسی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، انجم عقیل صاحب، جناب سردار نسیم صاحب، ملک ابرار صاحب اور ہمارے سینیٹر صاحب بہاولپور سے، میرے انتہائی قابل احترام اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھیوں، چیئرمین CDA کیپٹن نور الامین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ ایک اور عوامی فلاح اور ترقی کا منصوبہ شاہین فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ وار ترقیاتی کاموں کا یا تو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے یا پھر اس کا افتتاح ہو رہا ہے پچھلے کئی مہینوں پر محیط۔ مگر جو سب سے اہم اور سنگ میل کی حیثیت کا جو منصوبہ ہے وہ ہے بارہ کو کا فلائی اوور۔ یہاں پہ بالکل ٹھیک کہا کہ بارہ کو فلائی اوور کا تعلق اسلام آباد یا راولپنڈی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے۔ گرمیوں میں جب بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں، اور جب بارہ کو پہنچتے ہیں تو گھنٹوں وہاں پر قطاریں لگ جاتی ہیں اور ایک افراتفری کا ایک وہ سامہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اختتام پر اس عظیم منصوبے کا افتتاح ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی بہت تسلی اور تسکین ہوگی کہ ایک ایسا منصوبہ جس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے وہ اس مختصر عرصے میں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایڈوانس انشاءاللہ۔ یہاں پہ جناب حنیف عباسی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تقاریر میں مجھ ناجیز کے حوالے سے جو کلمات کہے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں لیکن ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن IMF کے حوالے سے مجھے گمان نہیں، یقین ہے
کہ دوسرے ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے، حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس IMF کے امتحان سے نکالا۔ آج اس کی انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ ہے اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن، وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی اور پاکستان پھر ایک اعتماد کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ IMF کا پروگرام کوئی ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ پچھلی حکومت نے اپنے آخری ایام میں ریاست کو داؤ پہ لگایا اور سیاست کو بچانے کے لیے ایک بلیٹن میں خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ الیکشن اکتوبر نومبر میں جب بھی ہوں گے، الیکشن کمیشن اس کا اعلان کرے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج IMF بورڈ کی میٹنگ ہے، دعا کرے IMF پروگرام منظور ہو جائے۔ یہ لمحہ فکریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم جگہ جگہ جا کر ادھار مانگیں اور IMF کی منتیں کریں۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں، اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کی ایک قرارداد منظور کر لی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کی قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں ریاستوں پر مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قوانین اپنانے پر بھی زور دیا گیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے قرارداد کی حمایت میں 28 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ قرارداد کے 12 ارکان نے مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق صوبائی صدر پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا۔ سیکرٹری جنرل PTI عمر ایوب نے پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ آپ کو 21 جون کو شو کوز دیا گیا، آپ نے مقررہ مدت کے دوران اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ عمر ایوب کا نوٹس میں مزید کہنا تھا کہ آپ سے پارٹی ممبران سے رابطہ اور پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے پر پوچھا گیا تھا۔ نوٹس کے مطابق آپ کی تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت فوری طور پر ختم کی جاتی ہے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین اور وفاقی وزیر ایاز صادق نے کہا کہ ہمارا کام انتخابی اصلاحات کرنا ہے، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا نہیں۔ سیاسی جماعت پر پابندی کے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس ایاز صادق کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر کمیٹی سفارشات کو آئندہ ہفتے حتمی شکل دے دی جائے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف توشہ کیس میں سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ توشہ کیس میں چیئرمین PTI نے ایک بار پھر بھی پیش ہونے کی زحمت نہیں کی۔ عدالت نے آج استفسار کیا کہ چیئرمین PTI عدالت پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کیس میں فرض جرم عائد ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ جو رقوم حاصل کی گئی ان کی منی ٹریل کوئی نہیں ہے، چوری کی ہے، جواب تو دینا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 13 پارٹیوں کا بھان متی کا کنبہ عنقریب ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہے، ان کی ہانڈی چوک اور چوراہے میں پھٹنے والی ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 20 تاریخ سے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔
الیکشن 60 یا 90 دنوں میں ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ 10 اگست تک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کے الیکشن کے ساتھ ہوا وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان عوامی پارٹی انتخابی نشان گائے سے مایوس، نیا نشان انسانی آنکھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پارٹی لیڈر خالد مگسی، وزیر مملکت احسن ریکی، سینیٹر نصیب اللہ بازئی، سینئر وزیر نور محمد دمبڑ اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ اجلاس کے شرکاء نے پارٹی امور اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی۔ بعد ازاں بلوچستان پارٹی کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام سے ملاقات کی اور نئے نشان کے الاٹمنٹ کی درخواست کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ خوشائن ہے، اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا، پاکستان کے لیے اقتصادی کامیابی کی مدد غیر متزلزل ہے، پاکستان کے ساتھ تکنیکی رابطہ جاری رہے گا، پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط کریں گے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ وہ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھے، عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی اصل بنیاد ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، بلوچستان میں یوب گیریزن پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صبح سویرے دہشت گردوں کے ایک گروپ نے شمالی وزیرستان کے علاقے یوب گیریزن پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی تنظیم میں گھسنے کی ابتدائی کوشش کی ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکام بنا دی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں اب تک بھاری ہتھیاروں سے لیس 3 دہشت گرد مارے جا چکے، جبکہ باقی دہشت گردوں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں گھیر لیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے جاری کلیئرنس آپریشن کے دوران ہوئی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی ایسی تمام گھنونی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ اندرون بھاٹی گیٹ لاہور میں مکان میں آتش زدگی، ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں 6 بچے، 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق بھاٹی گیٹ کے علاقے محلہ سیما میں ایک گھر کے اندر فریج کو آگ لگے سٹیبلائزر میں آگ لگی، جس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کے مطابق مکان میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پایا، جبکہ حادثے میں مرنے والوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھر میں آگ لگنے سے 10 افراد کی ہلاکت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ آپ کو اپڈیٹ دیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قبائل کے مابین 5 روز سے جاری جھڑپوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے فوج اور ایف سی طلب کر لی گئی۔ 5 روز قبل بوشہرہ میں جائیداد کے تنازع پر 2 قبائل کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 16 افراد قتل اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے۔ قبائلی عمائدین اور فورسز کے تعاون سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے حالات پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق متنازعہ زمین پر ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ عدم برداشت نے خونی رشتوں کو خون آلود کر دیا۔ گھریلو تنازع پر 2 بھائیوں نے فائرنگ کر کے ایک دوسرے کی جان لے لی۔ افسوسناک واقعہ کھڑیاں والی کے علاقے رسول پورہ میں پیش آیا، جہاں گھریلو تنازع پر 2 بھائیوں نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ سے قریب بیٹھی بوڑھی دادی اماں زخمی ہو گئی۔ زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر دیں، اپر کوہستان کے علاقے داسو میں دیامیر بھاشا ڈیم کی سائٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ طارق افغانستان میں مارا گیا۔
افغان خبررساں ادارے کے مطابق کالعدم TTP کا سرغنہ طارق افغانستان کے صوبے کنٹر میں ہلاک ہوا۔ افغان خبررساں ادارے کا کہنا ہے کہ TTP کے ایک سینئر کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ طارق رفیق عرف بٹن خراب کا رابطہ کل سے منقطع ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پر طارق رفیق کی شدید زخمی حالت میں تصاویر وائرل ہیں جن میں اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ختیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 بینچ نے درخواستوں پر 26 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ بینچ نے ختیجہ شاہ، ہما سعید، رضوان ضیاء اور زبیر ملک کی حراست کے خلاف درخواستیں خارج کی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کا مقدمہ خلاف ہو چکا ہے، قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ اس مرحلے پر درخواست گزاروں کی حراست کو غیر قانونی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ شیریں مزاری کا نام ECL اور PNIL فہرست سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے وزارت داخلہ اور FIA کو متعلقہ آفیسر تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے شیریں مزاری کے وکیل سے سوال کیا کہ ECL میں آپ کا نام ہے تو کاپی کہاں ہے؟ شیریں مزاری کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ECL میں نام ڈالنے کی کوئی کاپی نہیں، میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ اخباری خبر میں بھی آپ کا نام نہیں تو آپ کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ عدالت نے شیریں مزاری کے وکیل سے سوال کیا آپ کے کیسز کا کیا بنا؟ وکیل نے جواب دیا کہ شیریں مزاری کو کچھ کیسز سے نکال دیا گیا ہے، کچھ ابھی برقرار ہیں۔ صادق آباد میں بھونگ کے علاقے نیو فارم باغ سے ڈاکوؤں نے 4 افراد کو اغوا کر لیا، کچے کے علاقے میں لے کر فرار۔ ASP بھونگ شاہزیب چاچڑ کے مطابق چاروں مزدور وسن کے باغ میں سوئے ہوئے تھے۔ مخفیوں کی بازیابی کے لیے پولیس کی بھاری نفری کچے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک ہفتے کے دوران تھانہ بھونگ کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ شجاع آباد میں چوکناک شاہ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے 4 مزدور دب گئے۔ ایک مزدور جاں بحق، 3 کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق مزدور کی شناخت 30 سالہ شہزاد کے نام سے ہوئی۔ حمید اشفاق جاوید کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق مزدور کی میت کو آبائی علاقہ شجاع آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب فیصل آباد کے نواحی علاقے کھڑیا والا میں چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ تینوں بھائی میں معمولی تلخ کلامی پر جھگڑا ہوا۔ چھوٹے بھائی علی حیدر نے زہیب اور سہیل کو گولیاں مار دی۔ فائرنگ کے زد میں آ کر دادی شدید زخمی ہو گئی۔ ملزم فرار، پولیس نے گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ہر سال شہری آبادی میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے زرعی رقبہ کم ہونے لگا، جس کے باعث زرعی اجناس کی پیداوار میں کمی واقع ہونے لگی ہے۔ بڑا موڑ کے حلقہ 7R کا کاشتکاروں کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد ہوا۔ اہتمام چودھری بشیر جٹ نے کیا۔ زرعی ماہرین نے کسانوں کو زرعی اجناس کی پیداوار بڑھانے بارے لیکچرز دیے۔ مزید جانتے ہیں رانا اکرام شاہد کی رپورٹ میں۔ ہر سال تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے باعث زرعی زمینوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ زرعی زمینیں کم ہونے کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار بھی کم ہونے لگی۔ زرعی اجناس سمیت خوراک کی بھی قلت پیدا ہونے کا خدشہ منڈلانے لگا ہے۔ گڑھا موڑ کے نواحی علاقے خانواں روڈ پل ظہیر آباد شہید پر چودھری محمد بشیر جٹ والا کی جانب سے علاقہ بھر کے کاشتکاروں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیہ کی تقریب میں منعقدہ کسان آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے میچ سیڈز کمپنی کے اعلیٰ تجربہ کار سٹاف اور آفیسرز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجناس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کے بیج کاشت کرنا ہوں گے۔
इस मौका पर डॉक्टर सगीर अहमद ने खिताब करते हुए कहा, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਟ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 5 ਅਵਾਮਿਲ ਤੇ ਐਸੇ ਹਨ जिन्हें तो बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। ज़रई माहिरीन ने काश्तकारों के पिंडाल से खिताब करते हुए मुख्तलिफ इकसाम के नए बीज भी मुतारफ करवाए और उनकी अफादियत के बारे में आगाही दी। तकरीब के आखिर में मुल्क पाकिस्तान में हर किस्म के अमन व अमान और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। इलाका भर के काश्तकारों ने चौधरी मोहम्मद बशीर जट की काविश को सराहा। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज, गढ़ा। समारोह में पुलिस ने जमींदार की निजी जेल में कैद कोल्ही बरादरी के 87 अफराद को बाजियाब कर लिया। पुलिस ने एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर छापा मारा। जमींदार ने तमाम अफराद को कैद कर रखा था। पुलिस बाजियाब अफराद को आज अदालत पेश कर रही है। मजीद इस हवाले से डॉक्टर एम लाल वागाहानी की रिपोर्ट देखिए। इंसानियत शर्माने लगी। कश्मीर में डाकू अब लोगों को अगवा करने के बाद तस्लील का निशाना बनाने लगे। कच्चे में डाकू ने मुखबी की तस्लील करके वीडियो वायरल कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने अली डिनो जुनेजो की दाढ़ी के साथ सर के बाल भी मोड़ दिए। वीडियो में मुखबी अपने घर वालों को मकान फरोख्त करके तावान अदा करने की अपील करता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में खौफो हिरास फैल गया। डीपीओ कसूर की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी फूलनगर सैयद सुकलैन बुखारी की बड़ी कार्रवाई। बैनुल असलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग शुएब और शेबी 4 साथियों समेत गिरफ्तार। 1 अदद रिक्शा और 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया। मोटरसाइकिल चोर गैंग पुलिस को काफी अरसे से मतलूब था। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का तीसरा रोज हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। मुजाहिरीन का विफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर लिक्विमेंटेशन, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा बरकरार है। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत मुतालबात न माने तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का तीसरा रोज। वफाक और दीगर सूबों की तरह लीव इनकैशमेंट, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने 3 दिन से धरना जारी है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग इस शिद्दत की गर्मी में अपने जायज मुतालबात के लिए यहाँ जमा है। हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। जैसे आपने दूसरे 3 सूबों में वफाक में मुलाजमीन को मुराद दी है, तो ऐसे ही पंजाब का भी हक है। इसलिए हम अपने इस जायज मुतालबे पर डटे हुए हैं और अपना जायज हक लेकर जाएंगे। और हमारा ये उस वक्त तक धरना जारी रहेगा जब तक ये 17.5% पेंशन के लिए 1 से 16 तक स्केल के लिए 35% और 17 से 22 तक 30% का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, लीव इनकैशमेंट का फैसला नहीं करते। और बाकी सूबों में जैसे ये रनिंग बेसिक पर है, पंजाब में ये इनिशियल बेसिक पर क्यों है? नाजायज जालिमाना इन इक़दामात की हम मजम्मत करते हैं। फौरी तौर पर ये अपने लीव इनकैशमेंट, LPR और दीगर नाजायज जो इन्होंने ऑर्डर किए वापस लें। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो तीनों सूबों में और वफाक में इन्होंने अलाउंस दिए हैं वो हमें भी दिए जाएं। हमारे साथ सतीली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? हमने कसूर क्या किया? हमें वजह बता दें कि ये वजह है। सबसे ज़्यादा बजट भी हम देते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी हम देते हैं। अगर ये मुलाजमीन काम नहीं करेंगे तो ये हुकूमत कैसे चलेगी? मेरे ख्याल में ये हुकूमत काम नहीं करने दे रही मुलाजमों को। कितना नुकसान हो रहा है, कितना लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही। हमारी ये इनसे मुतालबा है
یہ ہمارے جائز مطالبے پورے کر دیں، ورنہ یہ دما دم مست کلندر رہے گا۔ پورے پنجاب کے 36 اضلاع کے ڈی سی آفس بند ہے اور کلریکل سٹاف اور پورا سٹاف بند کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ سرکاری ملازمین نے جائز حق مانگا ہے کہ جو باقی صوبوں کو دیا میرے پنجاب کے ملازمین کو بھی وہی دے دیں۔ جو فیڈرل کے ملازمین کو رننگ بیسس پہ تنخواہوں میں اضافہ کیا وہی پنجاب کے سرکاری ملازمین کو دے دیں۔ ہم کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے پینشنرز کے لیے 17.5% کا اعلان پورے پاکستان میں کیا ہے۔ میرے سرکاری ملازمین کو آپ پینشنرز کو تنگ کر رہے ہیں، ہم کسی صورت میں واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا۔ ہماری جو پینشن اور تنخواہیں ہیں وہ وفاق کے مطابق بڑھائی جائیں، دوسرے صوبوں کے مطابق بڑھائی جائیں، کیونکہ یہ حکومت ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو یہ تسلیم کریں۔ آج دھرنے کا تیسرا دن ہے، اس حکومت کے کام پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، یہ ان کی بے حسی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ یہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، آپ نے ادھر آنا ہے، لہذا آپ ان ملازمین کو ان کا جائز حق دیں اور ان کی داد رسی کریں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عرفان حیدر، کوہ نور نیوز، لاہور۔ وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کا مختلف ماڈل بازاروں کا سرپرائز دورہ۔ سی ای او شاہد قادر نے ماڈل بازار سبزازار اور میاں پلازا چوہر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ شاہد قادر نے ماڈل بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کی کوالٹی اور ریٹ بارے صارفین سے دریافت کیا۔ صارفین کی جانب سے زائد قیمتیں وصول کرنے کی شکایت پر سی او شاہد قادر نے انتظامیہ کی سخت سرزنش کی۔ آئندہ زائد قیمتیں وصول کرنے والے اسٹورز کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہد قادر نے صفائی کے ناقص انتظامات پر انتظامیہ کو ہدایت کی کہ صفائی کے انتظامات کو بہتر کیا جائے اور صارفین کے لیے بارش سے بچاؤ کے لیے فوری شیڈز لگائے جائے۔ شاہد قادر کا کہنا تھا کہ ماڈل بازاروں میں ضروری زندگی کی تمام اشیاء سستے داموں فراہم کی جائے۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید کی صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے رہنماؤں سے اہم ملاقات۔ رہنماؤں نے اپنے مسائل اور گزارشات سیکرٹری لیبر کے سامنے پیش کی۔ مزید جانیں گے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید کی صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے رہنماؤں سے اہم ملاقات میں رہنماؤں نے اپنے مسائل اور گزارشات سیکرٹری لیبر کے سامنے پیش کیے۔ رہنماؤں نے حکومت پنجاب کے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کو عوام الناس کے لیے علاج کے لیے استعمال کرنے کے حکم کے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس مسئلے سے متعلق سیکرٹری لیبر نے رہنماؤں کو آگاہ کیا کہ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں عوام الناس کے علاج کے تمام اخراجات حکومت پنجاب برداشت کرے گی اور اسی سلسلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے گرانٹ بھی مختص کی جا چکی ہے۔ سیکرٹری لیبر نے رہنماؤں کو یقین دہانی کروائی کہ محکمہ لیبر مزدوروں اور ورکرز کے تمام مسائل کا حل کرنے سرگردہ ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی سیکرٹری لیبر راؤ زاہد، ڈائریکٹر لیبر داؤد عبداللہ، سینئر لا افسر محمد شاہد نے بھی شرکت کی۔ جی بہت شکریہ سلمان شاہ تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین اور شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے سرگرم عمل۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور شہریوں کو درپیش مسائل کے ازالے کے لیے کھلی کچہری لگا لی۔ سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ کھلی کچہری میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے۔ شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے آر پی اوز، ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا شہریوں کی مشکلات کا فوری ازالہ اور انصاف کی بروقت فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ شہریوں کی درخواستوں پر ایکشن میں دانستہ تاخیر کے ذمہ داران خود کو جواب طلبی کے لیے تیار رکھے۔ زیر التوا درخواستوں کو فوری نمٹا کر ملازمین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ محرم الحرام کے انتظامات کو بروقت مکمل کرنے کے لیے فیلڈ میں موجود
DC लाहौर राफिया हैदर ने मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हैदर हुक्म न्याज पे का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर और असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड भी हमरा थे। DC लाहौर राफिया हैदर ने मुतलका महकमों, जुलूस व मजालिस मुंतजमीन से मुलाकातें की। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग ली। इस मौके पर DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि इमाम बारगाह ऐवान हैदर से निकलने वाला जुलूस करबला कब्रिस्तान होकर नयाज बेग पर इख्तिताम पजीर होगा। वासा, सिविल डिफेंस, LWMC, MCL, लेस्को, PHA, रेस्क्यू को ड्यूटी तफवीज कर दी गई। जुलूस रूट्स पर बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर ने लेस्को को हदायत जारी की। सिविल डिफेंस एहलकार पुलिस के साथ मिलकर जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। वासा में अनोखे फैसले सामने आने लगे। वर्ग 4 जूनियर पंप ऑपरेटर समीउल्लाह अनवर को सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया। समीउल्लाह अनवर ने नौकरी बचाने के लिए वासा के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर रखा था। वासा इंतजामिया कोर्ट केस से बेखबर निकली। ये मामला है क्या, जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से। जी कामरान, बाकी के हवाले से अपडेट कीजिए। कामरान से राब्ता बहाल करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपको बताएं कि वासा में अनोखे फैसले सामने आने लगे हैं। वर्क चार्ज जूनियर पंप ऑपरेटर समीउल्लाह अनवर को सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया है। समीउल्लाह अनवर ने नौकरी बचाने के लिए वासा के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर रखा है। वासा इंतजामिया कोर्ट केस से बेखबर निकली है। यह मामला क्या है, इस पर तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिए। कामरान से राब्ता मुनक़ते हो गया है। वासा की लेडी मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ दायर दरख्वास्त का ताहाल फैसला ना हो सका। सीनियर अफसरान लेडी मेडिकल ऑफिसर को बचाने के लिए मुतहरिक। दरख्वास्त गुजार ने वासा मेडिकल ऑफिस में मरीजों के साथ नारवा सलूक और माली बेज़ाब्तियों पर कार्रवाई की इस्तदा की थी। वासा की लेडी मेडिकल ऑफिसर किरण इफ्तिखार के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर ताहाल फैसला न हो सका। इंक्वायरी अफसरान ने लेडी मेडिकल ऑफिसर को शामिल तफ्तीश करने की बजाय उन्हीं से मामले पर कमेंट्स मांग लिए। मर्जी के इंक्वायरी ऑफिसर होने के बावजूद किरण इफ्तिखार ताहाल कोई जवाब जमा ना करवा सकी। जराये के मुताबिक लेडी मेडिकल ऑफिसर के मरीजों के साथ नारवा सलूक और माली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी कमेटी गैर संजीदा है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मेरी दरख्वास्त को गायब करने की तैयारी की जा रही है। घर के मुहाफिज ही घर के चोर निकले। चूनिया में बिजली के खंभे और तारे उतारने वाला गिरोह सामने आ गया। SDO वापदा, लाइन सुपरिटेंडेंट, लाइनमैन और प्राइवेट अफराद का बनाया गया गैंग सामान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस। सिद्धा हथार में 10 साल पहले प्राइवेट बिजली की LT लगाई गई थी। तमाम अखराजात मालिकान ने अदा किए। तकरीबन 1 साल पहले बिजली की तार चोरी करके पोल खाली कर दिए गए। मुतासिरा शख्स की दरख्वास्त पर भी कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। मुलजिमान ट्रेन की मदद से पोल उखाड़ते हुए मोटा पर रंगे हाथों पकड़े गए। सहाफी को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए पोल छोड़कर फरार। पोल छोड़कर चलते बने एक्सियन SDO वाटा। चीफ लेस्को फौरी नोटिस ले मुतासिरा शख्स का मुतालबा। आपको बताएं कि घर के मुहाफिज ही घर के चोर निकले। चूनिया में बिजली के खंभे और तारे उतारने वाला गिरोह सामने आ गया है। SDO वापदा, लाइन सुपरिटेंडेंट, लाइनमैन और प्राइवेट अफराद का बनाया गया गैंग सामान की फरीगो फरोख्त में मुलव्विस निकला। सिद्धा हतार में 10 साल पहले प्राइवेट बिजली की LT लगाई गई थी। तमाम अखराजात मालिकान ने अदा किए। तकरीबन 1 साल पहले बिजली की तार चोरी करके पोल खाली कर दिया गया। अब नाज़रीन आपको बताएं कि पेशावर के नवाही इलाके फकीराबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक गैंग के मजीद मुलजिमान पकड़े गए। कब्जे से 1 करोड़ 95 लाख की नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार गैंग में ताजिर का अपना ही निजी मुलाजिम मुलव्विस निकला, जिसने दीगर साथियों के हमरा हुंडी के ताजिर अस्पंदियार से करोड़ों रुपए डकैती की मंसूबाबंदी की थी।
मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गैंग के 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 करोड़ 71 लाख रुपए बरामद कर लिए। आपको बताएं कि पेशावर के नवाही इलाके फकीराबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खतरनाक गैंग के मजीद मुलजिमान पकड़े गए। कब्जे से 1 करोड़ 95 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार गैंग में ताजिर असफंदियार का अपना ही निजी मुलाजिम मुलव्विस निकला। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत गवर्नर हाउस पेशावर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबे के 150 बासलाहियत तलबा और तलबात में लैपटॉप तकसीम किए। पाटा यूनिवर्सिटी बराए आदम खेल के तामीर होने वाले मेन कैंपस का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा बहादुर लोगों की धरती है जिन्होंने अपने खून से पाकिस्तान का दिफा किया। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा और तलबात में लैपटॉप तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आला आज़म खान, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, बशीर वज़ीर आज़म शिजा फातिमा, इंजीनियर अमीर मुकाम अताउल्लाह तारड़ की शिरकत। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने इस मौके पर वज़ीर आज़म को सूबे की रवायती लुंगी भी पहनाई। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा और तलबात से मुलाकातें भी की। तालीमी जज्बे की हौसला अफजाई करते हुए वज़ीर आज़म ने तल्बे इल्म को गले लगाया और उसको अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम का मुस्तकबिल संवारने का लम्हा आ चुका। ज़राअत, IT और मादनियात के लिए जामिया मंसूबा बनाया है। आज हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो कसूर हमारा है। हमें आज अपने गिरबानों में झांकना होगा। आज हमें फैसला करना है कि हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लेकर फिरना है। यकीन है आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि लैपटॉप की तकसीम का सिलसिला नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया था। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल जापान के मशरकी समुंदर में गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 1 घंटे से ज्यादा परवाज की, जिसके बाद वो समुंदर में गिरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल 74 मिनट तक फिजा में रहा, जिसका वक्त मार्च और अप्रैल में टेस्ट किए गए मिसाइलों से चंद मिनट ज्यादा है। इस हवाले से जनूबी कोरिया ने रद्द अमल में कहा है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा संगीन इश्तियाल अंगेजी है। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा जजीरा नुमा कोरिया के अमन व सलामती के लिए खतरा है। गुज़िश्ता रोज किम जोंग उन की बहन किम जोंग योन ने अमरीकी जासूस तैयारे की जानिब से शुमाली कोरिया की फ़िज़ाई हदूद में 8 मरतबा दाखिल होने का इल्जाम आयद किया था। एशिया कप के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। चेयरमैन IPL अरविंद धोमाल ने भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भारतीय बोर्ड के खजांची और IPL के चेयरमैन अरविंद धोमाल भी ICC मीटिंग्स के लिए जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया के सेक्रेटरी जय शाह के दरमियान ICC के सालाना इजलास के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई। इस मौके पर अरविंद धोमाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, जबकि ज़का अशरफ और जय शाह की मुलाकात में सिर्फ एशिया कप के शेड्यूल को फाइनल किया गया। उन्होंने कहा कि लीग के मरहले के 4 मैचेस भी पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाक भारत मैच समेत बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।